بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ویسے بھی مجلس سزا شیعوں کی ملکیت تو ہے نہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک تو نہیں ہیں، شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور بھائی نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی مجلس میں آ کے بیٹھے ہیں نا، کوئی بھی آ سکتا ہے مجلس میں، ہم امام بارگاہ علیحدہ بناتے ہیں، مسجد علیحدہ بناتے ہیں، اسی لیے تو مسجد میں ہندو نہیں آ سکتا، عیسائی نہیں آ سکتا، یہودی نہیں آ سکتا۔ کل قیامت میں اگر ہندوؤں نے شکایت کر دی اللہ سے کہ یا اللہ میں اسلام سمجھنا چاہتا تھا، مسلمان تو مسجد میں نہیں آنے دیتا تھا، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، آپ جواب دے سکیں گے۔ ہم نے مسجد کے برابر میں امام بارگاہ اسی لیے بنایا تھا، یہ حسین کا خیمہ ہے، ہر آنے والے حر کے لیے کھلا رہنا چاہیے۔ کوئی کسی پر پابندی نہیں ہے، مجھے حق نہیں پہنچتا کہ میں برابر والے سے پوچھو شیعہ ہو یا سنی ہو۔ اللہ نے یہ جو فرقے ہم نے بنائے ہوئے نہیں، اللہ نے نہیں بنائے، یہ حنفی، مالکی، شافعی، دیوبندی، بریلوی، مثال جو مسلمانوں کے درمیان یہ ہماری ضرورت تھی جو بنتے چلے گئے، اللہ نے نہیں بنائے۔ اللہ نے دو ہی مسلک بنائے ہیں، حسینیت اور یزیدیت، جسے قرآن میں شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیثہ کے نام سے یاد کیا۔ اچھا اگر اللہ تبرہ کرے تو قرآن ہے، میں کروں تو حرام ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے شجرہ خبیثہ، شجرہ طیبہ، کسی کو خبیث کہنا ہی تو تبرہ ہے، اور کسی کو طیب کہنا تولا ہے، صحیح ہے؟ تو دو ہی سوچ اللہ نے قرار دی ہیں، اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم یہ تفرقے کے اندر بڑھیں۔ یہ سب ہمارے عزیز ہیں، ہمارے بھائی ہیں، اور سب کے لیے یہ جگہ، اور سنی تو ویسے بھی ہمارے عزیز ہیں، ہم تو ہندوؤں کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں، ہم تو غیر مسلموں کو اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار ہیں، ہم مولا علی کے ذکر کو آن کرنے والے لوگ ہیں نا، ہم مولا علی کے ذکر کو عام کرنے والے لوگ ہیں، ہمارا کام ہی ہے، ہمیں پیدا اس لیے کیا گیا ہے۔ تو جو کرنا ہمارا مطلب حیات ہی یہ ہے کہ ہم کسی طرح مولا علی علی کروائیں، یہ حکم الہی ہے، حکم پیغمبر۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔